علی گور بلوچ صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ، شہری رحمان صاحبہ کا سٹیٹمنٹ میں نے انٹرو میں چلایا. کیا اعتراض ہے آپ لوگوں کو اگر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ یہ گورنمنٹ مذاکرات کر رہی ہے، اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جنگوں کے بعد بھی صلح ہوتی ہے اینڈ یو ہیو ٹو موو فارورڈ، اور تاریخ میں مختلف مثالیں ملتی ہیں. آپ لوگوں کو کوئی اعتراض ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اعتراض والی تو کافی باتیں ہیں. بات صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات کہاں تک پہنچے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ طالبان نے تو یہ تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی مطلب ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہم معافی مانگیں گے، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے معافی مانگیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے بارڈر لائن پر آج بھی سیکورٹی فورسز کے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ چائنا کے لوگ کتنے مارے گئے. کوئی مطلب ہے کہ ان چیزوں کا یہ نہیں پتا کہ یہ طالبان کی کارروائیاں ہیں یا کسی اور تنظیم کی کارروائیاں ہیں. پھر آپ اگر معافی کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اپنے ملک میں جو تنظیمیں ہیں، جماعت الدعویٰ ہے، جو لبیک ہے، پھر آپ ان سے کیا کریں گے؟ مطلب آج تک ان کو بھی آپ نے کالعدم قرار دیا ہوا ہے، کیا ان کو بھی آپ معافی دے دیں گے؟ آپ نے دیکھا کہ جب ضرب عضب ہوئی، جس وقت ہماری گورنمنٹ تھی، اس وقت زیادہ چیلنجز تھے، اور پورے امن میں الحمدللہ پورے ملک میں امن ہوا، کراچی میں امن ہوا. آج یہ حکومت جو اپنے فیصلے ہے، جو ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر آپ بتائیں کہ پوری جو اسمبلی ہے، جو عوام کی نمائندگی ہے، اگرچہ اس میں بے شمار وہ لوگ ہیں جو کہ مطلب ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ جو الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، سلیکٹڈ لوگ بھی کافی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سو کالڈ جو بھی اسمبلی ہے، کیا اس کو اعتماد میں نہیں لینا چاہیے؟ آپ نے دیکھا کہ جب امریکہ ادھر سے بھاگ کر گیا ہے تو اس کا پریزیڈنٹ، میں کل دیکھ رہا تھا، وہ ان کا جو آرمی چیف ہے وہ ادھر میڈیا پر آ کر عوام کے سوالوں کے اور اسمبلی میں بیٹھے ادھر پارلیمنٹیرین کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. آج ہماری کیا سیکورٹی فورسز یہ مناسب سمجھیں گی کہ ان کا کوئی نمائندہ آ کے نہ صرف کوئی اسی پارلیمانی کمیٹی بلکہ پوری اسمبلی کو بریفنگ دے کہ یہ حالات ہمارے جو ہیں یہ مطلب ہے کہ کافی سینسٹیو ہیں افغانستان کے ساتھ. تو اس میں ہماری حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایک طرف ہم نے امریکہ کو ناراض کر دیا، دوسری طرف ہم نے چائنا کو ناراض کر دیا، اور ہم تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اور جس وقت ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں، انہوں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اپنے ملک کا میڈیا ہی بلا لیتے. اس کو انٹرویو کے لیے بلایا گیا، اور جس وقت اس کے آپ نے اگر ضرور دیکھیے گا، اگر آپ نے یقیناً دیکھا بھی ہوگا، اس کے جو وہ انٹرویو لے رہے تھے صاحب، وہ جو ان کے اینکر تھے یا صحافی تھے، ان کے فیس ایکسپریشن دیکھنے والے تھے جب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکرات کریں گے، تو مطلب یہ ان کے لیے بہت بڑی خبر ہے کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ والے آپ کی تردید کر رہے ہیں بات کی، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے گروپس کے ساتھ. علی گور بلوچ صاحب وہ تو ایک گروپ ہے نا، اس میں بھی بہت سارے گروپس ہیں، اس میں بھی بہت سارے گروپس ہیں. تو آپ ہمارا تو گروپ ہی کوئی نہیں ہے، ہماری تو ایک ہی پوری تنظیم ہے. تو وہ کہتے ہیں نا آپ نے ان کی بات ماننی ہے، یا آپ نے ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز کی رپورٹس ہیں اور ان کا جو ہوم ورک ہے اور اس کے مطابق انہوں نے بتایا کہ جی اتنے گروپ ہیں ان کے اندر، ان کی بات ماننی ہے؟ ظاہری بات ہے ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ کتنے گروپس ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے. وہ تو یہی کہیں گے کہ ہمیں اتفاق ہے، ہم متحد ہیں اور ایک ہی گروپ ہے. تو یہ بات تو نہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے جماعت الدعویٰ کی بھی مثال دے دی، آپ نے ٹی ایل پی کی بھی مثال دے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ مذاکرات نہ ہوں؟ اگر کسی قسم کا کوئی امن جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان مذاکرات کے نتیجے میں، گیون دا فیکٹ کہ یہ بلینکٹ امیونٹی نہیں ہوگی اور تمام لوگوں کو نہیں معاف کیا جائے گا، بلکہ وہ لوگ جو ہینس قسم کے کرائمز میں انوالو تھے جیسے اے پی ایس پشاور، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن باقی لوگ جو اس جماعت کا حصہ بن گئے لیکن اب وہ قومی دھارے میں واپس آنا چاہتے ہیں، کیا ان کو کوئی اپرچونٹی نہیں ملنی چاہیے کہ وہ قومی دھارے میں واپس آئیں؟ آپ لوگ ہوتے تو آپ لوگ مذاکرات نہ کرتے، آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو 2013 میں بھی تو آپ لوگ تیار تھے مذاکرات کرنے کے لیے. صاحب آپ نے بڑا ہی ریلیونٹ اور ٹو دی پوائنٹ بات کی ہے، اور میں بالکل ضرور اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. دیکھیں، سب سے بڑا فورم ہمارے ملک میں کیا ہے؟ وہ ہے پارلیمان.
جہاں پر عوام کے الیکٹڈ نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں. جب ہم اپنے زیادہ تر فیصلے جو ہیں وہ پس پردہ کرتے ہیں اور باہر کے میڈیا کے لوگ بلا کر ادھر اپنا فیصلہ اناؤنس کرتے ہیں. کیا آپ نے پارلیمان کو دیا؟ کوئی بلا لیتے صحیح کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، اس پر ہم یہ فیصلہ کرنے جا. ٹھیک ہے، اس پہ کرتے ہیں بات، پارلیمان والی بات پہ. لیکن ایک اور بات، یہ آپ جو مثال دے رہے تھے امریکہ کی کہ وہاں پہ ان کا جو چیف ہے آف دی آرمی، اور اس کو سامنے بٹھا کے سیاستدان سوال پوچھ رہے تھے. تو اور بھی بہت ساری مثالیں امریکہ کی، وہ بھی دیکھا کریں. امریکہ میں ایک مڈل کلاس کا بندہ اوباما جیسا جا کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. پاکستان میں تو نہیں میں نے ایسے ہوتے ہوئے دیکھا. یہاں پہ تو جب تک آپ کے پاس اربوں خربوں روپیہ نہیں ہے آپ نہیں پرائم منسٹر بن سکتے. اور وہاں پہ تو ہر 2 سال 2 ٹینیورز ہوتے ہیں، میکسیمم 2 ٹینیورز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد تیسری دفعہ آپ صدر نہیں بن سکتے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں بن سکتے. یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ بنے، 4تھی دفعہ بننے کے خواہش مند ہیں. میاں شہباز صاحب 4 دفعہ چیف منسٹر بنے، اب پرائم منسٹر بننے کے خواہش مند ہیں. تو وہاں پہ ایک مڈل کلاس اوباما جیسا جا کے صدر بن گیا. یہاں پہ وہ بھی نہیں ہوتا. اس طرف بھی ذرا غور کیا کریں اپنی اداؤں پہ. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی.